دیکھ سکتے ہیں آج کل کے دور میں بھی خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے ابھی تک کوئی ایسے ارینجمنٹس نہیں کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آج بھی بیٹیوں کو غیرت کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک پروگرام دیکھا جس کا میں حوالہ دوں گی۔ ہمارے ساتھ ماہر قانون موجود ہیں سعدیہ سرور صاحبہ، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ خواتین پر جو تشدد ہو رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے ابھی تک کیوں نہیں کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلی تو بات ہے کہ بہت ہی الارمنگ ایشو ہے ہمارے ملک میں کہ یہاں پہ خواتین کے ساتھ جو یعنی کہ جو ابیوز ہو رہا ہوتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہوتا ہے، سیکشولی ابیوز کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہماری جو کلچرل نارمز ہیں یا ہماری جو سوسائٹل نارمز ہیں، اس کا سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں میل ڈومیننس بہت زیادہ ہے۔ ہمارے کلچر میں یہ چیزیں جی بالکل کہ یہ عورت ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کو ایون کہ اپنے گھر میں بھی وہ کانفیڈنس وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد جب اس کی شادی کر دی جاتی ہے، پیرنٹس اپنی لائبلٹی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں ان شیپ آف ہسبینڈ، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے کیسز اس کے بعد پھر اولاد، اور اگر ایک عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں سفر کر رہی ہے، پھر وہ اپنے ہسبینڈ کے گھر جا کے بھی وہ سفر کر رہی ہوتی ہے، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے کیسز ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ کیسز ہوتے ہیں اگر ہم جو ہے وہ مجھے تو لگتا ہے 80% جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے، 90% کیسز رپورٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں 10% اگر کیسز رپورٹ ہوتے بھی ہیں تو وہ موسٹلی وہ کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ خواتین یا تو وہ بہت اویئر ہوتی ہیں یا پھر وہ بڑی کانفیڈنٹ ہوتی ہیں، پڑھی لکھی ہوتی ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رائٹ کے لیے بولنا ہے، اپنی آواز کو اٹھانا ہے۔ ادروائز اگر ہم دیکھیں تو جتنے ریموٹ ایریاز ہیں یا جتنے بھی ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ تو خواتین کی آواز تو وہ کچھ بول ہی نہیں سکتی ہیں۔ وہ سب چیزیں جو ہے وہ اپنی بیئر کر رہی ہوتی ہیں، یہ بیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے اب ہمارے بچے ہو گئے ہیں تو ہمیں برداشت کرنا ہے۔ اور ہماری سوسائٹی میں اگر ابھی بھی ہم دیکھیں جتنا بھی یہ سندھ اور ریموٹ ایریاز ہیں، KPK میں دیکھ لیں، وہاں پہ بہت ساری خواتین ابھی بھی ڈومیسٹک وائلنس میں سیکشولی ابیوز ان کو کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کو مینٹلی ایون ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں بہت ساری فارمز آتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف سیکشولی ابیوز کریں، سیکشولی فزیکل نہیں ہوتا، مینٹلی ابیوز ہے، ایون کہ آپ کو فائنینشلی ایموشنلی آپ کی جو سینٹیمنٹس ہیں خواتین کے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے صرف اور صرف ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی کرمنل فورس یوز کرنی ہے یا ان کو مارنا ہے۔ بہت سارے کیسز میں ان کو سائیکولوجیکلی جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ بیچاری جو ہے وہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتی، وہ بول ہی نہیں سکتی ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں اپنے رائٹ کے لیے کہیں پہ کوئی سٹینڈ لینا ہے۔ ابھی ریسنٹلی اگر آپ ایک کیس دیکھیں، ثانیہ زارا کا کیس جو کہ ملتان میں ہوا ہے، وہ بھی ایک ڈومیسٹک وائلنس کا بہت جو ہے وہ کیس ہوا ہے، اور اس میں بھی یہی تھا کہ اس کے ان لاز نے اور اس کے ہسبینڈ نے اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو سب کچھ کیا ہے۔ دیکھیں ایک بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کے فادر کی اگر آپ انٹرویوز دیکھیں سوشل میڈیا پہ آج کل وہ کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے، تو اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری سوسائٹی میں ایک میل ڈومیننس بہت زیادہ ہے۔ پھر ہمیں فائنینشلی خواتین کو بہت زیادہ ویک سمجھا جاتا ہے کہ جو عورت گھر سے باہر نہیں نکل رہی ہے، وہ کوئی کام نہیں کر رہی ہے، تو اس نے گھر میں بیٹھ کے اپنی ہر چیز، اپنی بیسک نیسیسٹیز کے لیے بھی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو کہنا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے۔ انڈیپینڈنٹ دیکھیں ہم جو ایسی خواتین جو کہ ریموٹ ایریاز میں یا اتنے بیکورڈ ایریاز میں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ بہت ساری چیزیں برداشت کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ فائنینشلی وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں نا، وہ اپنے ہسبینڈ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ عورت مارچ اور اس طرح کی بہت ساری آواز، بہت ساری جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں پہ کرنا چاہیے نا فیمنزم کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ جو مسائل ہیں وہ ہم جیسی پڑھی لکھی خواتین کے مسائل نہیں ہیں، یہ ان خواتین کے مسائل ہیں جو بیکورڈ ایریاز میں، ریموٹ ایریاز میں بیٹھی ہیں، جن کے پاس نہ تو کوئی ریسورسز ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اویئرنیس ہے، نہ ان کے لیے کوئی کاؤنسلنگ سینٹرز بنائے گئے ہیں کہ جہاں پر وہ یہ سب چیزیں اپنی آواز کو اٹھا سکیں۔ ان کو ہراس بھی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ نے بہت سارے کیسز میں دیکھا آنر کلنگ، جہاں پہ غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں نے کور کیا تھا جس نے باپ نے غیرت کے نام پر اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، بیٹی کو قتل کیا۔ میں حیران ہوں، ہم بیٹیوں پہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بھاگ جائیں گی، بیٹیاں ایسے کر دیں گے، خاندان کے نام پہ حرف آ جائے گا، ایسا ہی ہے۔ کبھی بھی نہیں سوچتے ہم یہ کہ والدین کس طرح سے ٹارچر کر رہے ہوں گے۔ اپبرنگنگ تو وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے نا، اپبرنگنگ تو دیکھیں بچے نے جو سیکھنا ہے وہ تو اس کا گھر کا پہلے ہی جو اس کا انوائرمنٹ یا اس کی سوشلائزیشن ہے وہ اس کا گھر ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے اسکول جانا ہے یا باقی انسٹیٹیوشنز ہیں یا باقی اس کے جتنے بھی سوسائٹی کے باقی ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ تو اس نے بعد میں جانا ہے نا۔ اگر گھر میں ہی آپ ایک بچے کو وہ کانفیڈنس نہیں دیتے ہیں، اپنی بیٹی کو وہ کانفیڈنس نہیں دیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں، ہم نے چیزیں بہتر کر لی ہیں، لیکن ابھی بھی ہم بہت ساری جگہوں پہ لیک کر رہے ہیں۔
ایک تو ہمارے یہاں پہ کوئی ایسے کاؤنسلنگ سینٹرز نہیں ہیں. اگر خواتین کو ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, ان کو ابیوز کیا جا رہا ہے, ایون کہ ابیوزو لینگویج کیوں استعمال کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے جو گھرانے ہیں جو کہ بڑے ہی لوئر مڈل کلاس فیملیز میں عورت کو گالی دے کے بلایا جاتا ہے, ابھی بھی بلاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات ہے کہ عورت کو اتنا زیادہ ہمیں انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. وومن امپاورمنٹ پہ ہمیں گالیاں بھی ماں بہن کی نکالتے ہیں, گالیاں بھی ماں بہن کی نکالتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو فیکٹر ہے نا, وہ سب سے پہلے ہمیں عورت کو بہت زیادہ جو ہے وہ اتنا ہمیں ان کو کانفیڈنس پہ لے کر آنا ہے کہ عورت اپنے رائٹ کے لیے بات کر سکے, عورت اپنی آواز کو خود اٹھا سکے. یہ جو کیسز جو کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کیسز رپورٹ نہیں کرنے, سوسائٹی کیا کہے گی, معاشرہ کیا کہے گا, دنیا کیا کہے گی. بچوں کو شاید مجھے لگتا ہے ہم شروع سے سکھا دیتے ہیں, کوئی بھی کچھ بھی کہے, والد کچھ بھی کہے, سسرال والے کہیں, آپ لوگوں نے بس کرانا ہے. آپ کو تو بہتر پتا ہوگا کیونکہ آپ ڈیلی بیسس پہ ڈیلی بیسس پہ میں ان کیسز کو دیکھتی ہوں جہاں پہ اگر عورت کو سیکشولی, فزیکلی, ایموشنلی ابیوز کیا جا رہا ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں نہیں بیٹا آپ برداشت کرو, ٹھیک ہو جائے گا, کوئی ٹھیک نہیں ہوتا ہے. وہ چیزیں آہستہ آہستہ بہت زیادہ ورسٹ ہوتی جاتی ہیں. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں عورت کو جو ہے وہ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ بنانا ہے. اس کو اچھی ایجوکیشن, اس کو اویئرنیس, اس کی کاؤنسلنگ. اگر ایسے کیسز آتے بھی ہیں اس میں ہماری گورنمنٹ, ہماری این جی اوز, ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اس میں آج کل کام تو کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں. ابھی چیزوں کو اور بہتر کرنا ہے, امپرومنٹس کی طرف جانا ہے تاکہ عورت جو ہے جو یہ سب چیزیں برداشت کر رہی ہے, ایون یہ نہیں ہے کہ یہ لوئر مڈل کلاس میں, یہ مڈل کلاس اور اپر کلاس میں بھی یہ چیزیں بھی ہے جہاں پہ خواتین کے ساتھ یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ چیزیں برداشت کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, سب آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا. آپ دیکھیں جو ہم رپورٹ ہو جاتے ہیں, کیسز کچھ ہو جاتے ہیں, جو بھی ہے آپ بھی ساتھ دے دیتی ہیں, ان کا این جی اوز بھی ساتھ دیتی ہیں, اینڈ پہ معاملہ کہاں رکتا ہے, صلح ہو جاتی ہے. کہ فیملیز کہتی ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے آپ یہ جو ہے نا ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لیں. میرا شوہر ہے, اگر کوئی کمپلینٹ, کوئی ایف آئی آر لانچ کرائی بھی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ چیز کہا جاتی ہے کہ یہ تو ایک فیملی میٹر ہے, اس کو گھر میں بیٹھ کے اس کو جو ہے ریزالو کر لیا جائے. اس کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ کوئی وکٹم ہے تو اس کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کس طرح برداشت کر رہی ہے. اس کے لیے جو ہے وہ پلیٹ فارمز ہونے چاہیے جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ اپنی آواز کو اٹھا سکیں. آج کل ایک گورنمنٹ کا ایک اچھا انہوں نے ایک ہیلپ لائن ایشو کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ہراسمنٹ ہو رہی ہے, میں اس بارے میں پوچھنے لگی تھی. ہاں جی, یہ ہیلپ لائن ہے کہ آپ اس پہ 1043 پہ آپ جو ہے وہ کال کریں اگر کوئی سیکشولی آپ کو ابیوز کر رہا ہے, آپ کو کوئی مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے. 1043 پر کال کریں اگر آپ کو سیکشولی مینٹلی کوئی ہراس کر رہا ہے یا ابیوز کر رہا ہے. اس کے لیے جو rather than your family members, اگر آؤٹ سائڈرز بھی کوئی ہے تو ہم رپورٹ کر سکتے ہیں. آپ اس میں اپنی جو ہے وہ کمپلینٹ دے سکتے ہیں. ود ان 90 days جو ہے وہ اس سارے میٹر کو ریزالو کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ آپ کی کمپلینٹ جو ہے وہ اس کی ساری ویریفیکیشن اور اس کے لیے پراپرلی جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. تو دیکھیں یہ چیز یہ بہت ہمارے لیے الارمنگ ایشو ہے ہمارے ملک کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر, کہ ہم اپنی سوسائٹل نارمز کی وجہ سے عورت کی آواز کو آگے آنے ہی نہیں دیتے ہیں, عورت کو بولنے نہیں دیا جاتا کہ عورت جو ہے وہ گھر بیٹھے, اس کا کام ہے کہ اس نے بچے پیدا کرنے ہیں, اس نے بچوں کو سنبھالنا ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں ہو بھی رہی ہیں تو اس کی آواز جو ہے وہ اس کے گھر تک ہی رہے, وہ باہر نہیں جانی چاہیے. تو یہ میٹر جو ہے وہ بہت الارمنگ ہے, جس کے لیے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز بھی ہیں, جس کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے ایک پنجاب پروٹیکشن ایکٹ بھی بنایا گیا 2016 میں کہ اگر جو ہے اس کا پرپز بھی یہی تھا کہ اگر کوئی فزیکلی, سیکشولی اور ڈومیسٹک وائلنس اگر کوئی ہوگا تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ اس جو ہے وہ کمپلینٹ اپنی فائل کریں خواتین. تو اس کے لیے جو ہے وہ اور بھی بہت سارا جو ہے وہ ہمیں اس کے فیکٹرز ہیں جس کے لیے جو ہے وہ ہمیں ہماری کلچر کو سب سے پہلے ہمیں اپنی سوسائٹی کو دیکھیں, گورنمنٹ بھی اپنا رول پلے کرے. ڈومیننٹ تو اسپیسیفکلی کلچر ہی کر رہا ہے نا, پیٹریارکی کو ہم نے سر پہ بٹھا لیا ہوا. اگر ہم کوئی عورت جو ہے وہ کام کر دیتی ہے جو مرد کر رہا ہوتا ہے, شاید اس کی ایگو جو کو نا ایگو کو پہ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی ایگو ہی شاید بیچ میں آتی ہے, باقی سب چیزیں تو کلیئر ہوتی ہیں. تو دیکھیں خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس حد تک سٹینڈ لیں اپنے لیے, اپنی آواز کو. اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کے سرکمسٹانسز ہو بھی رہے ہیں جس کو آپ فیس کر رہے ہیں, اس کے لیے جو ہے وہ دیکھیں اگر آپ ایک ایسے ابیوسو ریلیشن شپ میں ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس ابیوسو ریلیشن شپ کو آپ ختم کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو, اپنی لائف کو جو ہے وہ اس طرح سے لے کے چلیں. تربیت والدین نے کرنی تھی, آپ نے تھوڑی نا, خواتین نے تھوڑی نا کرنی اپنے شوہر کی. دیکھیں اور بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کی شادی کر دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, بچے ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں یہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ یہ کوئی سولوشنز نہیں ہیں. اس کے سولوشنز یہ ہیں کہ آپ جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے بچے کی تربیت اتنی بہتر کریں کہ وہ آنے والی بندی جو آپ کی لائف میں آ رہی ہے اس کے ساتھ وہ کس طرح سے بیہیو کرے گا. اور میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو بھی ان چیزوں کو برداشت نہیں کرنا چاہیے, اپنے لیے سٹینڈ لینا چاہیے, اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ایک مرد کو عادت پڑ جائے تو وہ عادت ختم نہیں ہو سکتی ہے.
کہ وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس عورت کو تو اس نے نہ تو اپنے لیے آواز اٹھانی ہے، نہ اس نے لیے جو ہے وہ میں اس کو ماروں گا بھی، میں اس کو مینٹلی ٹارچر بھی کروں گا، تو یہ چیزیں جو ہے وہ برداشت کرے گی اور اس کی لائف میں مینیپولیٹ کرتے ہیں، پھر مینیپولیٹ کرتے ہیں. اور دیکھیں وہ سب چیزیں اس کے بعد آپ کے بچے سفر کرتے ہیں، گھر کا انوائرمنٹ، چیزیں کہ میری ماں ان چیزوں کو بیئر کر رہی ہے، تو بچے بھی آٹومیٹیکلی اسی ٹارچر میں، اسی ٹراما میں لائف گزارتے ہیں. تو یہ بڑا جو ہے وہ ایک ہمارے ملک میں، اور یہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ہم پڑھے لکھے ضرور ہیں لیکن ہمارے اندر ابھی بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے خواتین کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو میل نے اپنے آپ کو ڈومیننٹ رکھنا ہے. کہیں پہ بھی جو ہے وہ آپ کے مطابق 2-3 ریزنز یہی ہیں کہ ایک پیٹریارکی سسٹم ہے ہمارا جس میں میل ڈومیننس جو ہے وہ ہائر لیول پر ہوتی ہے، اور جو ایگوئسٹک مرد ہوتے ہیں وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں کہ ہماری جو ویمن ہیں وہ یہاں کما لے، یا اس طرح سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چاہے ان لاز ہوں تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سنپ کرتے رہتے ہیں کہ یہ اپنے لیے جو ہے نا وہ اگر یہ باہر جائے گی، یہ کوئی جاب کرے گی، یہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، تو یہ جو ہے وہ ایسے ذہنی مفلوج لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ خاتون ہے تو وہ باہر جا رہی ہے، وہ بہت زیادہ اویئر ہے. اور بیسکلی کہا بھی جاتا ہے کہ جو پڑھی لکھی خاتون ہیں ان کی طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں. یہ ہم دیکھتی ہوں، میں اپنی ڈیلی پریکٹس میں بھی دیکھتی ہوں کہ جو پڑھی لکھی عورت ہے اگر وہ اپنے لیے جو ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس کیا کیا فورمز ہیں، میں نے اپنی رائٹ کے لیے کہاں پہ بات کرنی ہے، اگر مجھے میرا کوئی رائٹ نہیں مل رہا تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو خواتین پڑھی لکھی ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ اسی وجہ سے معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت زیادہ خود مختار ہے، یہ بہت خود مختار ہے، ان سے شادی نہیں کرنی، ان سے رشتہ نہیں ہونا، کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں تو یہ شاید کل ہمارے اوپر جو ہے وہ اپنا رول کریں گے. ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں. تو مجھے بتائیں آپ کے پاس ڈیلی بیسس پر ایسے کس طرح کے کیسز آتے ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں، یا پھر خواتین آپ کے پاس کاؤنسلنگ بھی آپ ان کی کرتی ہوں گی، اوبویسلی سمجھاتی ہوں گی. بینگ اے لائر ہماری سب سے بڑی لائبلٹی میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنا جو کلائنٹ ہے اس کی سب سے پہلے تو اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، اس کے بعد تو پھر ہم نے اگر وہ وکٹم ہے تو ہم نے اس کو اس کا رائٹ دلوانا ہے. جی لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اس کو اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے. کہ دیکھیں آپ، میرے پاس بہت ساری ایسی خواتین، ایسی بچیاں آتی ہیں جو کہ اپنے گھر میں ان کے بھائی، ان کے ہسبینڈز ان کو جو ہے وہ مینٹلی اور ایون کہ فزیکلی ان کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں. میں ابھی بھی دیکھتی ہوں کالجز بھی نہیں جانے دیتے ہیں، کالجز بھی نہیں جانے دیتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلنا. اتنی چیک اینڈ بیلنسز ان کے اوپر ہوتے ہیں کہ جی اگر آپ باہر نکلیں گی تو آپ کو ماریں گے، آپ کو یہ کریں گے. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہماری ڈیلی روٹین میں آتے ہیں جس میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی سب سے پہلے ہمیں کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ ایک بچی کو ہمیں اس کی کاؤنسلنگ کر کے اس کو اس حد تک لے کر آنا ہے کہ جی آپ کے لیے پاس سارے رائٹس ہیں جو کہ آپ کو آپ کا آئین بھی دیتا ہے، آپ کا مذہب بھی آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ نے اپنے رائٹ کے لیے بات کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری خواتین کو ان کی پراپرٹی کا رائٹ نہیں دیا جاتا. پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ بھائی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پراپرٹی کا رائٹ لے لے گی تو ہم جو ہے وہ اس کی آنرشپ اس کو نہیں مل سکتی، اور اس کو اس رائٹ سے بھی جو ہے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ عورت کو اپنے رائٹس اپنے پیرنٹس، اپنے بھائی، اپنے ہسبینڈ سے لینے ہیں. اس کی کاؤنسلنگ یہ ہے کہ ہمیں ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے آپ اس چیز کے وکٹم نہ بنیں، اس کے لیے آپ بولیں، اس کے لیے آواز اٹھائیں. اس طرح تو دیکھیں آہستہ آہستہ معاشرہ یہ سمجھے گا کہ جی عورت جو ہے وہ بس اس کو سنپ کرنا ہے، اس کے لیے کوئی اس کی آواز نہیں اٹھا سکتا. اچھا، آپ میری بات سے شاید اگری کریں گی. میں ایک چیز جو سن رہی تھی وہ یہ تھی کہ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو کرنے دے رہے ہیں، پڑھنے دے رہے ہیں. مطلب کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا رائٹ نہیں ہے، وہ ہمیں کرنے دے رہے ہیں. آپ پڑھنے دے رہے ہیں تو تمہیں جانے تو دے رہے ہیں نا، یہ لوگ پڑھنے تو دے رہے ہیں نا، دھیان سے رہنا. مطلب وہ ہمیں دے رہے ہیں، پرمیشن ابھی بھی ان کے پاس ہے جس کے لیے وہ ہم گرانٹیڈ کر رہے ہیں ہمیں. یہ ایک ابھی بھی آئی تھنک سو یہ ہے ہم مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ رول کر رہے ہیں. فادر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم رول کر رہے ہیں، ہم بہت بڑا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم اجازت دے رہے ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں، گرانٹیڈ کر رہے ہیں ہم، آپ کو کرنے دے رہے ہیں ہم. مطلب کہ ہمارے رائٹس ابھی بھی ان کے پاس ہے. دیکھیں ٹھیک ہے آپ کے بھائی ہیں یا فادر ہیں، ان کی لائبلٹی یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو لک آفٹر کرنا ہے، پروٹیکشن کرنی ہے، آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے بہت ساری چیزوں سے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر جو ہے وہ اس حد تک رول کریں کہ ان کی اپنی لائف یا اپنے رائٹس جو ہیں وہ انفرینج ہوں اور وہ اپنے رائٹ کے لیے کہیں پہ آواز نہ اٹھا سکیں. بالکل اس طرح صحیح ہے.
تو ان چیزوں کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے رائٹس ہیں وہ ہماری اجازت جو ہے ہمارے مذہب نے ہمیں دی ہیں. آپ دیکھیں گے کئی غزوات میں جو ہے حصہ لیتی تھی خواتین 1400 سال پہلے, وہاں پہ ان کے پاس فائنانس منسٹری موجود تھی جس میں وہ آ کر پیچھے بیٹھ کر ڈیل کرتی تھی فائنانس کے حوالے سے. تو اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب آ کر خواتین کام کر رہی ہیں, اب آ کے انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں, تو یہ انتہائی ایک غلط ریزن ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت پڑھ جائے تو وہ نسلیں پڑھا دیتی ہے. ایک پڑھی لکھی عورت جو ہے وہ بہت ساری آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ پڑھی لکھی اگر عورت ہوگی تو آنے والی نسلیں سنور جاتی ہیں وہ. لیکن اگر آپ اس پہ ہی اس طرح سے کنٹرول رکھیں گے یا اس کو اس طرح سے کریں گے تو معاشرہ کس طرف جائے گا نا, جب پڑھانے والی یہ کرنے والی اس طرح سے ہوگی. اور یہ ذمہ داری تو سب کی ہے, صرف ایک خواتین کی ہے, صرف ایک شوہر کی نہیں ہے جو انلاز بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں, یہ ان سب کی ذمہ داری ہے. اس میں فیکٹر آپ کی گورنمنٹ کا بھی ہے, اور آپ کی سب سے پہلا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی کس طرح سے سٹینڈ لیتی ہے, معاشرہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ کرتا ہے. اگر ایک عورت کسی فیلڈ میں جا رہی ہے اس کو ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے. اگر وہ کسی فیلڈ میں اپنے آپ کو, بہت ساری خواتین اگر گھر سے باہر نکلتی ہیں, انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, خود مختار ہوتی ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بد کردار ہیں. بیسکلی یہ ٹیگ لگا دیا جاتا ہے, ہم پر ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ ایک عورت اگر گھر سے باہر نکل رہی ہے تو اٹس مین کہ وہ کوئی, اس کا کوئی پرپس جو ہے وہ کوئی غلط ہے, اور وہ کوئی, تو ایسے ذہنی مفلوج لوگ جو ہیں وہ ان کو چاہیے کہ ان کی ہمیں گرومنگ کرنی ہے, ان کی ہمیں کاؤنسلنگ کرنی ہے. اور آپ کو لگتا ہے, ہمیں لگتا ہے بیسکلی کہ یہ صرف جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا پھر جو مڈل کلاس لوگ ہیں, نہیں جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں یا جو مڈل کلاس لوگ ہیں, یہ صرف ان کی سوچ ہوگی نا, لیکن ایسا نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ ایلیٹ کلاس پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اس کے بعد اپر مڈل کلاس پہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں باہر نہیں جانا, گھر میں رہنا چاہیے, وہ دیکھ لے گا, شادی سے پہلے جو کر لیا سو کر لیا. ہمیں پرمیشن نہیں دی جاتی کہ شادی کے بعد ایک عورت کی لائبلٹی یہ ہے کہ اس نے گھر رہنا ہے, اس نے گھر کو دیکھنا ہے, ہسبینڈ کو دیکھنا ہے, اس نے بچے پیدا کرنے ہیں, اس نے فیملی ان لاس کو دیکھنا ہے. دیکھیں یہ ایک عورت کی ذمہ داری ضرور ہے, لیکن ایک عورت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رائٹ کے لیے, اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ کوئی خاموش نہ رہے, وہ خاموش نہ رہے. اگر وہ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو وہ کرے. اس کو اگر فائنینشیل ایشوز ہیں تو وہ اپنے لیے جو ہے وہ کوئی اچھی جاب اپرچونٹی دیکھے, وہ کہیں اچھی جگہوں پہ, بہتر جگہوں پہ جاب کرے. اپنے آپ کو, اگر وہ اتنی اسکلڈ ہے تو اپنی بہت ساری اسکلز کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرے, نہ کہ ایک عورت کو جو ہے وہ آپ صرف گھر کے لیے جو ہے وہ ایک باندھ دیا جائے اور وہاں پر آپ ہر طرح سے جو ہے وہ اس کو جس طرح مرضی ٹارچر کریں. آپ اس کو ایموشنلی ٹارچر کر سکتے ہیں, آپ اس کو فزیکلی کر سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ہمارے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا کروشل, میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ عورت کی, ہم کہتے تو ہیں کہ ہم عورت کی بہت عزت کرتے ہیں, ہم عورت کو بہت سارے رائٹس دیتے ہیں, لیکن وہ رائٹس صرف باتوں کی حد تک ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو جو ہے وہ پریکٹیکلی کرنے کی بات آتی ہے تو سب دوڑ جاتے ہیں. اور اس میں پڑھے لکھے طبقے کو بھی کہتی ہوں کہ سم ٹائم کچھ پڑھے لکھے لوگ جاہل بھی ہوتے ہیں جو صرف یہ تو کہتے ہیں, اور اب اسپیشلی ان لاز اپنی بیٹیوں کے لیے چیزیں کچھ اور طرح سے سیٹ ہوئی ہوتی ہیں, لیکن اگر دوسروں کی بیٹی گھر پہ آئی ہے تو اس کے لیے کچھ اور چیلنجز ہیں, اس کے لیے لائف کا جو سینیریو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. بے حسی بڑھتی جا رہی ہے نا, ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ جو اپنے لیے چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے دیکھیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جو بھی خواتین جو تشدد برداشت کر رہی ہوتی ہیں, جو گھروں میں بیٹھ کر کچھ بھی اپنی ذات کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کچھ برداشت کر رہی ہے, وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر کدھر جائیں گی, ہمارے ساتھ کون ہوگا, ان کے اخراجات کون پورے کرے گا. فیئر ہوتا ہے نا کہ اگر ہمارے ان لاز یا ہمارے ہسبینڈ اگر گھر سے باہر نکال دے گا تو ہمارے فادر پیرنٹس نہیں رکھیں گے, بھائی نہیں ہمیں رکھیں گے, تو ہمارا جو گھر ہے, یہ چیزیں ہیں, ہم نے وہ جینا مرنا ہمارا یہیں پر ہے. تو اس کا سولوشن یہی ہے نا کہ آپ انڈیپینڈنٹ بنیں, آپ اپنا کمائیں, چاہے آپ اپنے جو شوق ہے اس کو اپنا اسکل بنا لیں. دیکھیں بہت ساری خواتین ابیوسو ریلیشن شپ میں زندگیاں گزار دیتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہماری لائبلٹی کون لے گا, ہمارے بچوں کی لائبلٹی کون لے گا. اس طرح سے یہ بچوں کی فیسز جانا ہوتی ہے, ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ ان کو باہر نکلنے ہی نہیں دیا جاتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر جا کے انہوں نے کسی جو مرد ہے اس سے بات کیسے کرنی ہے, سکھائی ہی نہیں جاتی ہیں یہ چیزیں, کانفیڈنس دیا نہیں جاتا. اور یہ سکھایا وہی جاتا ہے جو آپ کے گھر کے میل ممبرز ہوتے ہیں, وہی سکھاتے ہیں. مجھے میرے والد نے سکھایا ہے, آپ کو آپ کے والد نے یہاں تک پہنچایا, بھائیوں نے کیا. ایک انڈیپینڈنٹ عورت, میں اگر اپنی بات کرتی ہوں تو میری لائف میں میری جتنی بھی لائف کا جو بھی میں نے اپنی لائف میں کیا ہے اس کا سارا کریڈٹ اوبویسلی میرے بھائیوں کو جاتا ہے, میرے فادر کو جاتا ہے, جنہوں نے مجھے اتنا انڈیپینڈنٹ کیا, مجھے لائف میں
میں اگر آج سکسیزفل ہوں, میرے پاس ایک سکسیزفل کریئر ہے آگے لائف میں, تو اس کے پیچھے کریڈٹ جو ہے وہ obviously میری فیملی کو جاتا ہے. اگر ایک عورت اپنے لیے سب کچھ کرتی ہے, اور ہم بیٹیاں بھولتی نہیں ہیں کہ کس طرح ہمارے لیے کیا کیا ہے. میرے فادر ہے ماشاءاللہ, انہوں نے مجھے لائف میں جتنا کانفیڈنس میرے فادر نے مجھے دیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ہر بیٹی کو اس کے فادر اگر یہ کانفیڈنس دے اور اگر یہی کانفیڈنس دیں گے تو بیٹیاں جو ہیں وہ شاید بیٹوں سے زیادہ اپنی لائف کو جو ہے وہ سیٹل کر سکتی ہیں. ایگزیکٹلی اس طرح سے. ابھی کوئی لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس, کوئی میسج دینا چاہیں گی خواتین کو؟ دیکھیں میرا خواتین کے لیے یہی میسج ہے کہ اگر ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی ٹارچر ہوتا ہے یا ان کو سیکشولی, فزیکلی, کسی ورک پلیس پہ ایون ان کو ہراس کیا جاتا ہے, تو میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی آواز کو اٹھائیں, اپنے لیے سٹینڈ لیں, اپنے رائٹ کے لیے بولیں. اس کے لیے جو ہے وہ بہت سارے ایسے کاؤنسلنگ سینٹرز موجود ہیں, بہت ساری NGOs کام کر رہی ہیں. کہیں پہ بھی اگر عورتوں کے ساتھ یہ مسائل آ رہے ہیں, وہ ظلم کو برداشت نہ کریں. بہت سارے ابیوسو ریلیشن شپ کو جو ہے وہ اگر وہ نہیں چلا سکتی تو وہ اپنی لائف کو جو ہے وہ ایک پرسن کے لیے جو ہے وہ ختم نہیں کریں. بالکل اس طرح سے ہے. میں بھی یہاں پہ میسج دینا چاہوں گی کہ جو بھی خواتین ہیں یا جو بھی میں کہتی ہوں جو مرد حضرات ہیں, وہ کائنڈلی جو ہے زندگیاں آسان کریں. آپ جس طرح سے اپنی بہن کو, بیٹی کو رکھیں گے, آپ کے ساتھ بھی اس طرح سے ہی ہونا ہے, آپ کی بچیوں کے ساتھ بھی اس طرح سے ہو سکے گا. تو دوسروں کے لیے جس طرح سے آسانی کر سکتے ہیں آپ وہ کریں. اگر خواتین گھر سے باہر نکل رہی ہے کام کرنے کے لیے, ان کی جو انوائرمنٹ جو ہے ان کے ورک پلیس پہ وہ جتنا اسموتھ آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں. اگر آپ کسی رستے میں دیکھ رہے ہیں خواتین کو جاتے ہوئے, ان کو جس طرح سے رسپیکٹ دے سکتے ہیں, جس طرح سے ان کے لیے کر سکتے ہیں, آپ ان کو اپلائج کریں. آپ گھروں میں ہیں, اگر آپ اپنے چاہتے ہیں کہ آپ کی خواتین جو ہیں آپ کے بیک ہینڈ پہ کھڑی ہوں, آپ کی بیک پہ کھڑی ہوں, تو ان کو وہ چیز سکھائیں جو آپ چاہتے ہیں کہ خواتین میں ہونی چاہیے, جن کو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ ان کو سکھا دیں گے یا بتا دیں گے تو شاید یہ چیز آپ کے لیے کوئی غلط نہ بن جائے, آپ کی میل ڈومیننسی جو ہے وہ کم نہ ہو جائے. حالانکہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. تو آپ کے نزدیک جو بھی خواتین ہیں جو آپ کے گھروں میں ہیں, ان کو پڑھائیں, تعلیم دلوائیں, کیونکہ اب تعلیم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ تعلیم اور تربیت جو ہے اسی سے شعور آتا ہے. اب پھر سے ہی آواز اٹھا سکیں گے. جیسے آپ ثانیہ زہرا والا دیکھ لیں, ہم کوئی بھی کیس دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خودکشی کر لی. فوری طور پر ایسے نہیں ہوتا کہ آج کچھ ہوا ہے اور آج ہی خودکشی کر لی, ایسے نہیں ہوتا. وہ چیز پوری ایک اس کی روٹس بن گئی ہوتی ہے. انویسٹیگیٹ کیا گیا اور اس سارے کیس کے پیچھے جو ہے وہ پیچھے بیک سٹوری جو تھی وہ یہی تھی کہ اس کے ان-لاز اور اس کے ہسبینڈ نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور بعد میں جو ہے وہ اس کو اس طرح سے. بالکل اس طرح سے ہے. کسی چیز کے پیچھے پوری روٹس ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ اس سیگمنٹ کو